لبيك يا حسين لبيك يا حسين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد ذو العرش المجيد فعال لما يريد المبدئ والمعيد وعلى كل شيء شهيد وحفظنا من شر كل قريب وبعيد وغائب وعتيد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أفضل البريد النبي المسدد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وآله ذوي المجد الحميد لا سيما على بقية الله المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات بر محمد وآل محمد. قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صلوات بر محمد وآل محمد. عنوان کلام پیغمبران اولو العزم اور اہل بیت علیہم السلام ہے. آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا جو سلسلے سے 7ویں نمبر ہے. سورہ احزاب جیسا کہ نام سے معلوم ہے حزب کی جمع احزاب ہے اور یہ سورہ اشارہ ہے جنگ خندق اور اس کے بارے میں. لیکن یہ آیت جس کو میں نے پڑھا ہے یہ پیغمبران اولو العزم، جیسا کہ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ جب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے ترتیب سے اللہ 1 پنجتن 5 امام 12 معصوم 14 تو بتایا جاتا ہے کہ بڑے رسول 5 ہیں. یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے لفظ بڑے رسول کہا جاتا ہے. اس کو میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ کل کی بات سے مرتبط ہو جائے. بعض ان دوستوں کے لیے مومنین و مومنات کے لیے جو بعض عذر شرعی کی وجہ سے نہیں آ سکے یا بہرحال تو رسول جو عزم کے ساتھ ہے ان کا انتخاب ہوا ہے اور وہ منتخب رسول ہیں. ظاہر ہے کہ تمام پوری جوامع بشریت جتنی بھی حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک ہو سکتی تھی ان میں سے علم، زہد، تقوی، شجاعت، فصاحت، تدبیر منزل، مدیریت یعنی تمام صفات کو جب دیکھا گیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا کہ رشد و ہدایت کرنے کے لیے یہ بشری سماج، یہ انسانی سماج، ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو اس میں سے 1,00,000
24,000 پیغمبروں کا انتخاب ہوا، اور پھر ان میں بھی فضیلت کے اعتبار سے جیسا کہ تیسرا پارہ آیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے ایک کو ایک دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے، اس فضیلت کے اعتبار سے جب چنا گیا تو اس میں سے پھر 313 کا انتخاب ہوا۔ انہی کو جو ہے رسول کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں سے بھی جب ان کو چنا گیا، وہ منتخب ہوئے، تو ان میں سے 5 کا انتخاب ہوا۔ یہی وہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کا میں نے ذکر کل کیا تھا، اور انشاءاللہ 9 دن کی عشر مجلس کی سلسلے میں جو مجالس ہوں گی اس میں یہی عنوان رہے گا، جتنا ممکن ہو سکے گا گفتگو ہوگی، ورنہ انشاءاللہ بعد کی مجالس میں۔ تو پیغمبران اولو العزم جو صاحبان عزم ہیں، صاحبان ارادہ ہیں۔ عزم کے معنی کیا ہے؟ جس کو آپ اپنی زبان میں ڈٹرمنیشن کہہ سکتے ہیں، ہندی میں نشچے، یعنی پکا ارادہ، محکم ارادہ، یعنی اس لحاظ سے کہ جن لوگوں کے ارادوں میں کسی قسم کی کمی نہ آئے اس کو عزم کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا کہ جہاں پر تبلیغات کے مرحلے میں حضرت نوح صبح سے شام تک تبلیغات کرتے رہتے تھے، طاغوت اور دشمن کے لوگ پتھروں کی بارش کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا جسم زخمی ہو جایا کرتا تھا، لیکن یہ عزم میں اتنے فولاد تھے کہ ان کا عزم گواہی دے رہا تھا کہ ہم کو چاہے جتنا ستایا جائے لیکن ہم تبلیغات کے مرحلے میں واپس نہیں آنے والے ہیں۔ اور شاید اسی لیے عزم ابراہیم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ جتنے بھی شعلے آگ کے بلند ہو جائیں لیکن ہم چاہیں تو تبلیغات کے مرحلے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ اور یہی عزم موسیٰ گواہی دے رہا تھا کہ دریائے نیل کی موجوں سے مقابلہ کرنا پڑے لیکن فوراً فرعون کے سامنے ہم نیچے نہیں ہو سکتے۔ اور عزم عیسیٰ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہودی چاہے اپنے خیال خام میں ان کو سولی پر چڑھا دیں جبکہ نہیں ہم چڑھائے جا سکتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے عزم سے واپس نہیں آ سکتے۔ لیکن ان چاروں پیغمبروں کا عزم ایک طرف ہے، اور ہمارے نبی کا عزم یہ ہے کہ اگر داہنے ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے تو ہم تبلیغات سے پیچھے نہیں آ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوا، اس کی 73 آیتیں ہیں، اور 19 سوروں میں حضرت نوح کا بیان ہے۔ چونکہ پہلا لفظ جو استعمال ہوا ہے من کا، یعنی آپ سے عہد و پیمان لیا گیا، مراد ہمارے پیغمبر تھے، ان کا نام اس سورے میں نہیں آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح کا نام آیا ہے، تو آج ہم اسی اولو العزم پیغمبر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کل تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی حضرت نوح کے بارے میں، لیکن آج ان کے قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اس کے بعد میں دلائل کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گا۔ یہاں پر ایک بات جو بتاتا چلوں کہ خصوصیات پیغمبر کو اور خصوصیات حضرت نوح کو کل میں نے اشارہ کیا تھا، لیکن اس اشارے سے پہلے میں قصے کے بارے میں بتاؤں۔ لفظ قاف صاد کی کل میں نے تشریح کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ 9 بار یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اسے مجھے آج دہرانا نہیں ہے، لیکن آج اس لیے بتانا ہے اہمیت کے اعتبار سے کہ جب واقعہ بیان کیا جائے تو اس کو دہرانے کے سلسلے میں جو قرآن میں آیتیں آئی ہوئی ہیں، اس لیے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس قصے میں کوئی نہ کوئی تدبر ہے، تفکر ہے، اور کوئی نہ کوئی نصیحت ہے۔ اب کیوں، اس کو توجہ کیجئے گا بڑے غور کے ساتھ کہ قصہ بیان کرنے والا کون ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ قصہ بیان کرنے والا کون ہے۔ قرآن نے کہا نحن نقص، یعنی قصہ اگر عام آدمی بیان کرے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، جب وحی الہی کے مطابق قصہ بیان کیا جائے ھذا ھو الحق، تو یہ گویا کہ حق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد روایات کے لحاظ سے بھی
قصے کی وہ اہمیت ہے جس میں کوئی معصوم شریک ہو اور بتانے والا بھی اس میں قصے کی اہمیت کو بتا رہا ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ قصے میں ہمیں تدبر ہے، تفکر ہے، اور روایات کے اعتبار سے ہم کو نصیحت حاصل کرنی ہے۔ تو اب آئیے حضرت نوح کے قصے کو شروع کیا جائے جو سورہ ہود کی آیتوں میں ہے۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ سورہ ہود میں زیادہ تر جناب نوح کے قصوں کا بیان کیا گیا ہے، اس کے علاوہ خود نوح کے سورے میں آیا ہوا ہے اور کئی سوروں میں ہے جس کو کل ذکر کیا تھا اور آج بھی ہم ذکر کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب یہاں پر جو شروع ہوتی ہے قرآن کی آیت وہ ارسال سے، اور اس کو میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی لفظ ارسال کے بارے میں، بھیجے جانے کے بارے میں، اسے مجھے دہرانا نہیں ہے، لیکن مختصر یہ بتانا ہے کہ ابابیل کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سامنے بھیج کر کے یہ بتایا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک بھیجی ہوئی چھوٹی سی چڑیا خطا نہیں کر سکتی ہے تو ہماری طرف سے بھیجا ہوا نبی یا امام یا رسول کیسے خطا کر سکتا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آئی ہے آیت لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، لیکن ہم نے بتحقیق ہم نے نوح کو قوم کے ساتھ بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو پھر جناب نوح نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کون خدا ہو سکتا ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور دیکھو ہم تمہیں ایک عذاب کے بارے میں، قیامت کے دن کے عذاب کے بارے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ اب جواب قوم کو سنیے گا، قال الملأ من قومہ، تو پھر قوم کے چند سرداروں نے کہا، ان لنراک فی ضلال مبین، ہم آپ کو تو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، تو اس وقت میں حضرت نوح نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں گمراہی وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ میں تو پروردگار کی طرف سے رسول ہوں۔ اتنی آیت میں نے جو پڑھی ہے، اب اس میں حاشیہ مولانا فرمان علی صاحب کا واقعی قابل توجہ ہے، جو غور فرمائیے، اس کے بعد میں فضائل کی طرف آتا ہوں۔ اس لیے کہ جناب مولانا فرمان علی صاحب نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ، اور اس زمانے میں جب کہ بعض کتابیں میسر نہیں تھیں اور اپنے زمانے میں انہوں نے اس قرآن کو لکھا ہے، اس کے حاشیے میں آپ پڑھیے تو معلومات کا ایک ذخیرہ ہے۔ مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے اور جب آخری دستخط کرتے ہوئے جملہ بڑا پیارا لکھا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جب نامہ اعمال لوگوں کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو ہمارے ہاتھ میں یہ قرآن ہوگا۔ یہ ان کا اپنا عقیدہ۔ اب توجہ فرمائیے، میں صرف ان کے حاشیے کو پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت نوح کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد الاعلیٰ تھا، اور چونکہ 500 برس تک خدا کے خوف سے رویا کیے، اسی وجہ سے نوح نوحہ کرنے والا نام ہے۔ غور کیجئے، آج اور کل سے کلپیں چل رہی ہیں مبارکبادی کی، کس چیز کی؟ سال کے مبارکبادی کی۔ نیا سال آیا ہوا ان کو مبارکبادی شروع ہو گئی ہے۔ کیوں؟ جب آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، جناب نوح کی کشتی کنارے لگی ہے، آدم و نوح جو ہزاروں ہزار سال پرانے تھے وہ تو تمہیں یاد رہے، اور جو سن 61 ہجری والا فاطمہ کا لال تمہیں نہیں یاد رہا جو شہید ہوا ہے۔ یہ ہے دنیا کا ظلم و ستم۔ تو نوح کے نام سے استفادہ آپ کر سکتے ہیں کہ جب محبت خدا میں کسی کو رونے کا اتنا موقع مل جائے تو اس نوحہ کرنے سے اس کا نام نوح ہو سکتا ہے۔ تو گریہ پیغمبر کے ساتھ شہادت حسین کے بعد اگر چاہنے والی یہ قوم روئے تو کیسے یہ حرام ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ تاریخ کو سنیے گا، مولانا فرمان علی صاحب کہتے ہیں کہ آپ حضرت آدم کی وفات کے 126 برس کے بعد پیدا ہوئے، اور آپ کے قبل 10 پیغمبر اور اوصیاء گزرے، اور آپ کو آدم ثانی اور شیخ الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ آپ نے 2000 برس زندگی کی، 850 برس قبل نبوت اور 950 برس بعد نبوت تعلیم و ہدایت اور ارشاد میں گزارے۔ 250 برس کشتی کی تیاری اور طوفان، 500 برس طوفان کے بعد شہروں کے آباد کرنے، لوگوں کو
بسانے میں ختم ہوئے۔ اس طولانی عمر میں بھی آپ نے مکان نہ بنایا اور ایک جھوپڑی میں بسر کر دی، اور وہ اتنی چھوٹی جھوپڑی تھی کہ آدھا پاؤں باہر رہتا تھا، اور اپنی قوم کے ہاتھ سے باوجود کہ 950 برس فہمائش کی ایسے مصائب اٹھائے کہ الامان و الحفیظ۔ جب آپ لوگوں کو سمجھاتے اور لوگوں کو اس قدر مارتے، جب آپ لوگوں کو سمجھاتے اور وہ لوگ آپ کو اس قدر مارتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، بعض اوقات اتنے پتھر مارتے تھے کہ آپ پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے۔ رات کو جبریل ان کو نکالتے تھے اور اپنے پروں کو ان کے زخموں پر ملتے تھے کہ زخم اچھے ہو جاتے۔ صبح کو آپ پھر لوگوں کی فہمائش شروع کر دیتے۔ جب 900 برس کے بعد عاجز ہو کر کے بد دعا کی تو عورتیں بانجھ ہو گئیں، چوپائے ہلاک ہو گئے، باغ جل گئے، اور 40 برس تک پانی نہ برسا۔ یہ حاشیہ ہے مولانا فرمان علی صاحب کا۔ اب اس میں جو جناب نوح کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ لوگ قصے سنتے ہیں، وہ کشتی نوح کا ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا تاکہ ان کی ابتدائی زندگی کو قرآنی آیات کی روشنی میں اور تفسیر اور حاشیے مفسرین کی روشنی میں ان کے حالات زندگی سے واقف ہوں۔ اب اس کے بعد آئیے، جیسا کہ آپ نے اس میں سنا اور کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ روایات اور تاریخ میں 2000 بھی عمر ہے، 1500 بھی ہے، لیکن قرآن میں 950 سال کی عمر کو 1000 الا 50 یعنی 950 سال کو اس پر اعتماد کیا گیا، چونکہ قرآنی آیت ہے۔ اب آئیے جو یہاں سے فضائل کا دریا، ابھی توجہ فرمائیے گا کہ جس وقت میں قوم نے ستایا، پریشان کیا، اور اس کے بعد انہوں نے عبادت کی طرف دعوت دی، بت پرستی سے لوگوں کو روکا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ اب یہ قوم ہلاک ہونے والی ہے، اور ان کو پیغام سے ڈرایا بھی، آپ نے کشتی بنانا شروع کر دی، اس لیے کہ معلوم ہو گیا تھا کہ عذاب آنے والا ہے۔ اب توجہ کیجئے، جو میں اس آیت کی طرف آ رہا ہوں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور اے نوح ہمارے حکم سے، وَاصْنَعْ، بڑی توجہ سنیے گا، اور فضائل کا دریا توجہ فرمائے، وَاصْنَعْ، صناعت کا لفظ اسی سے ہے، بناؤ، صاد نون عین، وَاصْنَعْ امر کا صیغہ ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی کو بناؤ، بِأَعْيُنِنَا ہمارے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہمارے وحی کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور دیکھو کسی کی بھی سفارش کو بالکل نہیں سننا، اس لیے کہ یہ لوگ یقیناً ڈوب جائیں گے۔ کشتی کے بارے میں بہت ہی تفصیل ہے کہ جس وقت میں آپ کشتی کو بنا رہے تھے، یہ لوگ کشتی کو بنانے میں مذاق اڑا رہے تھے۔ اب جو ہے، جو حضرات زیارت کر چکے، اللہ آپ سبھی حضرات کو زیارت کرنے کے لیے اللہ لے جائے، مسجد کوفہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، اور ایک گول سی جگہ وہاں پر گھری ہوئی ہے جہاں لوگ آ کر کے بتاتے ہیں زائرین کو کہ یہ تنور یہاں پر تھا اور یہیں سے پانی ابلا تھا۔ لفظ تنور جو اردو میں تندور کہا جاتا ہے، تے نون پر تشدید اور واو اور رے، تنور عربی اور فارسی میں بالکل ایک ہی لفظ ہے، اردو میں تندور کہا جاتا ہے، بعض لوگ تنور بھی کہتے ہیں۔ ایک تنور سے پانی کا ابلنا اس قوم کے لیے بڑا ہی تعجب تھا، لیکن جس وقت میں پانی زمین سے ابلنے لگا، آسمان سے برسنے لگا، تمام جھرنے، تمام آبشار، سب نے پانی کو اتنا پھیلایا کہ اب جو ہے جل تھل ہو گیا۔ اور پھر جب بیٹے کو کہا کشتی کی طرف آنے کے لیے، ابھی میں آپ کی طرف وہ ابھی اس وَاصْنَعِ الْفُلْكَ کے بارے میں عرض کر دوں کہ کشتی کو بناؤ ہمارے سامنے۔ ایک بات جو میں رات میں بڑی تحقیق کی اور بہت سی کتابوں کو میں نے ڈھونڈا، اور اس کے بعد اس 2 روایت کو ہم نے اس سے مطابق کی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ اب ہمارا عنوان کیا ہے؟ پیغمبران اولو العزم اور اہل بیت علیہم السلام، 2 چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی جس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اولو العزم پیغمبر اور اہل بیت۔ تو اولو العزم پیغمبر میں جناب نوح کے واقعے کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں،
پیغمبر اسلام نے اپنے اہل بیت کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، من رکبا نجا، جو اس پر سوار ہو گیا اس کو نجات ملی، ومن تخلف عنہا غرقا وہوا، اور جس نے کشتی نوح جو میری اہل بیت ہیں اس سے مخالفت کی یا اس سے روگردانی کی تو وہ غرق ہو گیا اور اس کو نجات نہ ملی۔ تو جو ہے آپ لوگوں کی، تو گویا کشتی نوح اہل بیت ہیں۔ اب اس میں نکتہ کیا لگایا گیا؟ بعض لوگوں نے کشتی اہل بیت کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے یہ کہا کہ بھئی وہ جو گھڑی ہوئی حدیث بنی امیہ کے زمانے میں گڑھی گئی حدیثیں، اور اس میں یہ کہا گیا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، جس کی بھی تم نے اقتداء کر لی ہدایت پا لی۔ یعنی گویا ستارے کے ذریعے سے کشتی چلتی ہے اس زمانے میں۔ غور کیجئے گا، حدیث گڑھنے کے لیے بھی عقل نے کام نہیں کیا کہ بھئی ستارے بھی تو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نحس ہوتے ہیں، ایک شوم ہوتے ہیں۔ اس گڑھی ہوئی روایت میں کہیں سے یہ بھی نہیں ہے کہ کون سے ستارے ہیں جس کے سہارے اس کشتی کو چلنا ہوگا۔ لیکن اب آئیے اس بات کو اگر آپ الگ رکھتے ہیں تو اب اس قرآن کی آیت کو میں نے ڈھونڈ نکالا ہے، صرف ایک بار لفظ وسنا آیا ہے، بس یہی جملے کو آپ توجہ کیجئے گا، وسنا کشتی کو بناؤ، اور جہاں پر اہل بیت کے بارے میں آیا ہے وہاں بھی لفظ ایک آیا ہے، دو نہیں آیا ہے، بلغ، ان کو بنا دو۔ توجہ ہے آپ کے کہ نہیں؟ وہاں پر کشتی نوح کے لیے ایک لفظ وسنا آیا ہے، یہاں اہل بیت کے لیے بلغ آیا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے غور کیا؟ اب اس کے بعد یہ ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، دیکھو کشتی کو بناؤ ہمارے حکم کے مطابق اور ہماری وحی کے مطابق۔ یہی ہوا کہ جس وقت میں 1,00,000 یا 75,000 کا مجمع آگے بڑھ رہا تھا، جناب بلال نے ان کو بلا کر کے ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آنے والوں کا انتظار کر کے غدیر میں یہ اعلان کیا، حی علی خیر العمل، اور پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بلند کر کے کہا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے اولو العزم پیغمبر، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے فضائل جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر جو آیت آئی ہوئی ہے وہ یہی ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اب آئیے جو بات میں عرض کر رہا تھا اسی گڑھی ہوئی حدیث کے بارے میں، کہ جہاں پر حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ ہمارے ستاروں کے مانند ہیں، کأنہو وہ ستارے ہیں اور ان کے ذریعے سے ان کی ہدایت لی جا سکتی ہے۔ لیکن غور کیجئے گا کہ کشتی جو ہے کبھی بھی ان ستاروں کے سہارے نہیں چلتی ہے، بلکہ قطب ستارہ جو اپنی جگہ پہ ثابت رہتا ہے اس کے ذریعے سے وہ کشتی چلتی ہے۔ تو جو گویا ثابت ہوتا ہے اسی کے سہارے پہ چلتی ہے۔ لیکن جس کشتی کا چلانے والا اللہ ہو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اسی قرآن میں ہے جو سورہ ہود کے اندر ہے کہ بسم اللہ کے نام سے یہ کشتی چل رہی تھی، تو گویا یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ جب کشتی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے تو کوئی اس میں کسی غیر شخص کا دخل نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ کی بات آ گئی تو یہاں پر عرض کر دوں کہ بسم اللہ کے جو فضائل ہیں اپنی جگہ پر، یہ اس اعتبار سے کہ کسی لحاظ سے کوئی بھی کام اگر بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتا ہے، کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتا ہے وہ ابتر ہوتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بتاتا چلوں کہ جنہوں نے بھی ان حدیث کو گھڑا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کشتی کا چلانے والا خدا ہے اور منزل پر پہنچانے والا خدا ہے، اور اسی طرح منزل جودی پر جب پہنچا ہے تو پھر یہی ہوا کہ دیکھو برکات کے ساتھ تم لوگ نازل ہو جاؤ۔ بس یہی بات ہے کہ جو اہل بیت کا دامن پکڑے رہے گا وہ برکات کے ساتھ جنت میں پہنچ جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔
یہاں پر سورہ نوح کی آیت جو ہے شروع سے لے کر کے اور 25 آیتیں جو ہے مسلسل اسی کشتی کے بارے میں ہے اور جناب نوح کے قصے کے بارے میں ہے۔ تو وہاں پر یہ لوگ جو دشمنان خدا تھے پیغمبر کے یعنی جناب نوح کے تبلیغات سے کانوں پر انگلیاں رکھ دیا کرتے تھے۔ اب آئیے آگے جو آیت اس سلسلے میں سورہ نوح میں ملتی ہے، میں نے سورہ ہود کے آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھا، کہتے فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہاں پر جناب نوح دعوت دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کی طرف، اور کسی اعتبار سے تم تکبر اور غرور نہ کرو۔ کیوں؟ انہو کان غفارا، اللہ جو ہے بخشنے والا ہے۔ اب سنیے جس پہ بات ہے فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا، دیکھو استغفار کرو ربکم، اپنے رب کا، انہو کان غفارا، اس لیے کہ وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اس لیے کہ آسمانوں سے تمہارے لیے بارش نازل ہوگی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ ہوگا۔ تو یہاں پر جو فضائل استغفار کو جناب نوح کی زمان میں اللہ بیان کرنا چاہ رہا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت اور عبرت کا مقام ہے کہ جو انسان استغفار کرتا ہے اللہ سے، استغفار کی وجہ سے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اولاد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جنتوں کو عطا فرماتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو جو گزارشات میں کر رہا تھا وہ اولو العزم پیغمبروں کے بارے میں، جس میں ہم نے آپ حضرات سے گزارش کی کہ ان 5 پیغمبروں کا ذکر اس میں آیا ہوا ہے، اور کل میں نے گزارش کی تھی کہ پیغمبروں کی خصوصیات کیا ہے۔ ان میں سے ایک خصوصیت میں نے سلام کے بارے میں عرض کیا تھا کہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی یوم ولدت و یوم اموت حیا، یہ جناب عیسیٰ کے بارے میں ہے، اور پیغمبر اسلام کا سلام میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ سلام کے بارے میں اس لیے آج میں نے گزارش کی ہے کہ یہ ایک ادب اسلامی اور تہذیب و تمدن اسلام ہے جس کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور اپناتے بھی ہیں، اور آپ لوگ اس کے اوپر چلتے بھی ہیں۔ لیکن پیغمبر اسلام کی حدیث کو آپ سنیے گا تو آپ تعجب کیجئے گا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو عمر بھر میں اس کو چھوڑوں گا نہیں تاکہ ہماری سیرت رہے۔ 3-4 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اور بچوں پر سلام کرنا، یعنی بچوں کو سلام کرنا۔ یہ میں نے گزارش اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ اور ہم لوگ غرور اور تکبر میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹوں کو سلام نہیں کریں گے، لیکن پیغمبر اسلام چھوٹوں کو سلام کرنے کی تاکید فرماتے ہیں کہ بچوں کو سلام کریں گے، اور یہ سلام ہمارے امت میں سیرت کے طور پر باقی رہے۔ اس کے بعد عورتوں کے اوپر سلام کے بارے میں نے ایک جگہ جب اس جملے کو عرض کیا تھا تو بعض مومنین مسکرانے لگے تھے کہ عورتوں کے سلام کے بارے میں کہ نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ پیغمبر اسلام عورتوں کو سلام کرتے تھے، مولا امیر المومنین عورتوں کو سلام کرتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا، حدیث قصہ کے جملے کو تو نہ بھولا کریں کہ جس وقت میں مولائے کائنات آئے تھے کیا اپنی زوجہ فاطمہ زہرا کو اور بچوں کو سلام نہیں کیا تھا؟ اگر ہمیں وہ حدیث قصہ یاد رہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کو سلام کرنا اور اپنی زوجہ کو سلام کرنا یہ سیرت امام علی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ سلام کے بارے میں چند حدیثیں ہیں، میں سب کو نہیں عرض کروں گا، لیکن صرف یہ 2-3 حدیثیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اور یہ سلام میں جو ہے پہل کرنے کے بارے میں حدیث آئی ہوئی ہے کہ 70 ثواب ہیں سلام کرنے والے کو، جس میں 70 ثواب ہے سلام کا، جس میں 69 سلام کرنے والا جو پہل سے سلام سب سے پہلے سلام علیکم کہتا ہے، اور 1 ثواب جو ہے جواب دینے والے کا، یعنی جو جواب سلام دیتا ہے اس کو 1 ثواب ملتا ہے، لیکن 69 جو ہے وہ سلام میں پہل کرنے والے کو۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب موضوع جو آتا ہے اسی قصے نوح میں وہ بیٹے کا آتا ہے۔ جس وقت میں جناب نوح نے
پیغمبر ہوتے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگارا یہ ہمارا بیٹا اب ڈوبنے والا ہے، تو پھر اس کو تو بچا لے۔ ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میری اہل سے ہے۔ تو اس وقت میں آواز آئی تھی انہ لیس من اہلک لانہ عمل غیر صالح، یہ تمہارا اہل نہیں ہے بلکہ یہ عمل غیر صالح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل غیر صالح ہوتا ہے وہ اہلیت سے خارج ہو جایا کرتا ہے۔ کسی کو بھی اہلیت میں آپ داخل نہیں کر سکتے ہیں اگر عمل غیر صالح ہو۔ اگر کوئی بھی دعویٰ کرے چاہے ازواج کے اعتبار سے چاہے اصحاب کے اعتبار سے، اور اہل بیت میں اگر اس کو داخل کیا جائے لیکن عمل کے اعتبار سے اگر وہ صحیح نہ ہو تو کبھی بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اسی کے ساتھ ساتھ بیٹے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ایسے لوگ تھے جو بے عمل لوگ تھے، ان کے ساتھ وہ بیٹھتا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کا یہ عمل ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ صحبت ایسے کی اختیار کی جائے کہ جہاں جو بدنام نہ ہو، اور اس میں یہ بیٹا بھی اسی میں تھا۔ تو جس وقت میں وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور پہاڑ پر جاتے ہوئے کہا کہ ہم آج جا رہے ہیں پہاڑی پر جا کر کے چڑھ جائیں گے اور ہمیں پناہ مل جائے گی، لیکن آواز دی لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، آج جو آیا ہے یہ طوفان تو پہاڑ کو بھی اپنے اندر لے لے گا۔ چنانچہ یہ آیت ہے غیظ الماء، پانی جو ہے سب کو لے لیا، اور اس کے بعد وہ بیٹا بھی ڈوب گیا۔ یہاں پر جو آیت میں 6 جملے آئے ہوئے ہیں بڑے پیارے ہیں، جس کے بارے میں مفسرین کو میں کل دیکھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت میں قرآن کے بارے میں قرآن کے مقابلے میں آیتوں کو جمع کرنے کے لیے 40 لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کو مختلف قسم کے بہترین سے بہترین کھانے فراہم کیے گئے، مشروب فراہم کیے گئے کہ یہ قرآن کے مقابلے میں آئیں، لیکن جب یہ آیتیں سامنے لائی گئیں کہ کیسے یہ پانی ٹھہرا اور آسمان سے پانی تھم گیا، زمین کے میں موجود پانی سب رک گئے، یہ 6 آیتیں جو ہیں اس سے بہتر فصاحت و بلاغت میں کوئی آیت ہو نہیں سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ پیغمبران اولو العزم اور اہل بیت علیہم السلام، ان میں فضائل کا بے کران سلسلہ ہے، اور کوشش کی جائے گی کہ اس میں کچھ احکام اسلامی کے ساتھ ساتھ عقائد، احکام اور اخلاقیات، ان تینوں موضوعات کو لے کر کے اور اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو دوستو عزیزو، اہل بیت علیہم السلام کے واقعات سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، اور استفادہ کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ عقائد میں بھی، اخلاقیات میں بھی اور احکام میں بھی یہ کربلا کی داستان ہمیں ہر اعتبار سے نصیحت دیتی ہے، ہمیں عبرت ملتا ہے کربلا سے، اور کربلا کے ذریعے سے ہمارے عقائد بھی محکم ہوتے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ان مجالس کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے، مجلسوں کو ایک درسگاہ سمجھنا چاہیے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ تربیت کے لیے یہ بہترین درسگاہ ہے جس کا ذاکر رسول اللہ ہوں اور سننے والی فاطمہ زہرا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کے مجلس کی اور کیا داستان اور کیا فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو عزیزو، کل میں نے آپ کی خدمت میں سفر امام حسین علیہ السلام کو ذکر کیا تھا کہ آپ 28 رجب کو مدینے سے چلے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ خواتین کو، مردوں کو، بچوں کو لے کر کے چلے ہیں۔ جس وقت میں آپ مکے میں موجود تھے کتنے ہزار خطوط مرگ معاویہ کے بعد سے امام حسین علیہ السلام کو ملتے ہیں کہ مولا ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، ہماری مدد کو آئیے، ہماری نصرت کو آئیے، ہماری ہدایت اور رہبری کے لیے آئیے۔ چنانچہ ان خطوط کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کا انتخاب کیا
اور ان کو بھیجنے کے لیے خط میں لکھا انا باعث الیکم، ہم تمہاری طرف ایک ایسے انسان کو بھیج رہے ہیں، وہ ابن عمی، وہ میرا چچا زاد بھائی ہے، وہ ثقتی، اور وہ میرا معتمد ہے، ثقہ ہے۔ ثقہ کے اعتبار سے یہ بڑی اہم بات کہی ہے امام حسین علیہ السلام نے، چنانچہ مسلم ابن عقیل 5 شوال کو وارد کوفہ ہوتے ہیں۔ جس وقت میں آپ کوفے میں پہنچتے ہیں، کئی ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ روایات میں ملتا ہے کہ 18,000 یا 10,000 مختلف تعداد ہیں، لیکن بہرحال مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد ہزاروں ہزار تھی۔ ادھر یزید کو خبر ملتی ہے کہ مسلم ابن عقیل بیعت حسین کے لیے پہنچے ہیں۔ اس نے بصرہ سے ابن زیاد کو معین کر کے کوفہ میں بھیج دیا ہے، لیکن جب بصرے سے وہ چلتا ہے اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے، محمل کا پردہ گرا ہوا، مسلمان دھوکے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ابن زیاد ہے۔ دارالامارہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب اس کو ساری داستان بتائی جاتی ہے تو فوراً جاسوسوں کو بھیج دیا جاتا ہے کہ مسلم ابن عقیل کو گھیر لیا جائے اور ان کو جاسوسوں کے ذریعے سے پکڑ کر کے ہمارے پاس لایا جائے۔ یکے بعد دیگرے سلسلہ رہا۔ جناب مسلم پہلے مختار کے گھر میں تھے، پھر ہانی کے گھر میں گئے، اور اسی طرح دوستوں کے گھر میں جاتے جاتے بدلتے رہے راستے کو اور گھروں کو بدلتے رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ مسلم ابن عقیل کے پیچھے نماز مغرب پڑھنے والے بہت سے لوگ تھے، لیکن جب نماز عشاء کا وقت آیا اور مسلم نے مڑ کر کے دیکھا تو یکو تنہا مسلم تھے۔ اب مسلم مسجد سے نکلتے ہیں ٹھوکریں کھاتے ہوئے، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں گلیوں میں، لیکن مسلم ابن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ مسلم ابن عقیل ایک جگہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ شام کا وقت ہوتا ہے، ایک عورت اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے کے لیے جب آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اجنبی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ جو توآ نے کہا اے انسان، تجھے نہیں معلوم ہے کہ کوفہ کے حالات بدلے ہوئے ہیں، جا اپنے گھر چلا جا۔ تو اس وقت میں مسافر یہ کہتا ہے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ فوراً وہ خاتون پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ کہا آپ نے نام سنا ہوگا امام حسین کا، میں ان کا چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل ہوں۔ تو نے فوراً دروازہ کھول دیا، مولا آپ آئیے۔ ایک مرتبہ مسلم نے مصلی بچھا دیا، رات گزار دی عبادت میں، لیکن بیٹے نے جا کے جاسوسی کر دی۔ ایک مرتبہ مسلم پر حملہ کرنے کے لیے تمام فوج چلتی ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز مسلم نے سنی تو نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں مولا؟ کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں درانہ یہ فوجی گھس آئیں۔ اللہ اکبر، یہ فرزند عقیل ہے جس کو اتنی غیرت آتی ہے کہ ایک گھر میں کوئی درانہ فوجی نہ آئیں، لیکن شام غریبہ میں زینب و ام کلثوم کے خیموں میں فوجی کیسا گھستے ہیں۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم حسین کے۔ مسلم ابن عقیل باہر نکلتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لیکن دھوکے سے ان کو ایک گڑھے میں گرا دیا جاتا ہے۔ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے۔ مسلم جب پہنچے ابن زیاد کے سامنے، کہتے ہیں کہ امیر کو سلام کرو۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں مسلم میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کہ تمہارا سر قلم کیا جائے گا۔ مسلم کہتے ہیں مجھے اس کی فکر نہیں ہے، لیکن فکر مجھے کہ میں نے مولا کو دعوت دی ہے یہاں آنے کی، ان کو منع کر دیا جائے۔ جلاد آپ کو لے کے جاتے ہیں پشت بام پہ، اور جیسے ہی قتل کرنا چاہتے مسلم کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ نماز پڑھی، مسلم کے سر کو
جدا کیا، اوپر سے لاش پھینکی گئی، پاؤں میں رسی باندھ کر کے مسلم کی لاش کو گلیوں میں پھرایا جانے لگا۔ یہ واقعہ دیکھ کر کے ایک آدمی سفر کرتا ہے، امام راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، وہ شخص آتا ہے، کہتا ہے مولا میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا واقعہ ہے؟ کہا تنہائی میں بیان کروں؟ کہا کوئی بات نہیں ہے۔ کہا جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کی لاش گلیوں میں کھینچی جا رہی تھی، حسین قلق مار کے رونے لگے۔ حسین نے کہا آ کر کے بہن کو خبر دی، بھانجی کو بلایا، ایک مرتبہ بھانجی کو اپنے پاس بٹھا کر کے دست شفقت پھیر رہے ہیں۔ بنی ہاشم کی بیٹی سمجھ جاتی، کہتی ہے چچا جان بات کیا ہے کہ کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ ایک مرتبہ گوشوارے کان میں پہنائے، یہ منظر سکینہ بھی دیکھ رہی ہے کہ بابا جان مسلم کی بیٹی کے ساتھ کس طرح دست شفقت پھیر رہے ہیں۔ آئے وہی شام غریباں کا منظر سکینہ یاد کر رہی ہوں گی۔ یا بابا بابا وا محمد وا حسین الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہماری اس عزاداری کو قبول فرما۔ بحق محمد و آل محمد یہ کرونا وائرس کو دنیا سے نجات عطا فرما، علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ باقی رہے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ ماتم حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔